وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ جو کہ بہت سارے رازوں کے امین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو کہ ایک اسکرپٹڈ آئٹم تھا، اور یہ صرف آرٹیکل 95 جو اسکرپٹ رائٹر تھے انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا کہ آرٹیکل 95 ہے، ایک 20% لوگ آئیں گے، وہ ایک ریکوزیشن جمع کروائیں گے، موشن جمع کروائیں گے، اس کے بعد ایک قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی جائے گی، 2 ہفتے وہ گزر جائیں گے، اس کے بعد ٹیبل ہو جائے گی اور 3 سے 7 دن کے اندر سارا کھیل ختم ہو جائے گا اور اقتدار ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا۔ یہ سوچا گیا تھا ڈونلڈ نے اور اس کے دیگر جو لوگ تھے انہوں نے، اور یہ انکشاف 7 تاریخ کے مراسلے میں ہوا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی۔ معیشت کا برا ترین حال ہے، ڈالر 200 روپے سے بڑھ چکا ہے اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج گر رہا ہے، آئی ایم ایف بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دوست ملک آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس لیے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانی عوام پوری دنیا میں سڑکوں پر ہیں۔ تو اس وقت ہم بات کریں گے جناب، ہمارے ساتھ ہیں وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب بتائیے گا کہ یہ جو کچھ آج ہوا اور آج کے پلان کے بعد اگلا آپ کا اسلام آباد میں آ کر کیا پلان ہوگا، کہ آپ بیٹھیں گے، کوئی دنوں کا تعین کیا ہوا ہے آپ نے؟ صابر جی، ہمارا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے اس کا واحد حل نئے اور شفاف اور فوری انتخابات ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ یہ حکومت ہماری بات سمجھے اور انتخابات کروا دے، اور حکومت جو ہے وہ مخمصے کا شکار ہے۔ حکومت کے کچھ حصے دار ایسے ہیں جو انتخابات کے لیے تیار ہو چکے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم سے اتفاق کرتے ہیں کہ اور حل نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ حلیف ان کے ایسے ہیں جو ہرگز انتخابات نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا۔ ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہ انتخابات نہ بھی ہوں تو ہے، اور ہو بھی جائیں تو اس سے آگے وہ بڑھ نہیں پائیں گے، تو ان کو انتخابات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ 1.5 سال حکومت اپنا وقت پورا کرے، مزید وہ خرید و فروخت کرے، پیسے کے بل بوتے پر جوڑ توڑ کرے اور اپنا کوئی مقام پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کا مقام جو ہے نہ آج خیبر پختونخوا میں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، انٹیریئر سندھ تک وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حلیف ہونے کے ناطے حکومت وقت کو جو ان میں سے اپنی آوازیں آ رہی ہیں نئے انتخابات کی، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جی چوہے صاحب، آپ کچھ پوچھیں گے؟ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ایک تو آپ نے جو گرمی کے شدت میں جو ملتان میں عظیم و شان اجتماع کیا کہ اسٹیڈیم کیا تو باہر کیا تو سڑکیں کیا تو گھروں کی چھتیں کیا، کسی جگہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، بہت بہت مبارک۔ یہ بہت ہی تاریخی واقعات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، میرے تو خیال میں پاکستان کے لوگوں کی اگر 10 اپریل سے آج تک کے حالات و واقعات دیکھے جائیں تو تحریک انصاف کی اور عوام کی فتح ہو چکی ہے۔ یہ اس کی اناؤنسمنٹ کافی ہے، اور آج آپ نے جو اعلان کیا ہے، آیا 25 کی دوپہر سے پہلے حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے دیتی ہے اور آپ کے ساتھ موڈیلٹی طے کرنے کو تیار ہے، تو آیا اس صورت میں آپ کی پارٹی اور لیڈرشپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کو تیار ہوگی؟ تو ایسا کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم دیانتداری سے چاہتے ہیں کہ ملک مشکلات سے باہر آئے، اور ملک کو مشکلات سے باہر لانے کا ہماری نظر میں واحد
آئینی اور جمہوری طریقہ نئے انتخابات ہیں، شفاف انتخابات۔ اگر حکومت نئے انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کر دیتی ہے تو ہم کیوں بلا وجہ لوگوں کو اس گرمی کی شدت میں پریشان کریں گے؟ ہم کیوں ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہیں گے؟ ہرگز ہمارا یہ ارادہ نہ تھا نہ ہے۔ حکومت کے پاس واحد معقول راستہ یہی ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، لیکن میں جیسے پہلے عرض کر چکا، حکومت کے اندر کوئی ربط نہیں ہے۔ مختلف الخیال لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ اور مفادات ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور حکومت کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھ رہی، چاہے معاشی فیصلے ہوں، چاہے سیاسی فیصلے ہوں، چاہے پنجاب کے معاملات ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، ہم اس ملک کی معیشت کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتے اور پاکستان کے عام شہری کو مزید بوجھ تلے نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب دیکھیے جب سے حکومت میں آئے چوہدری صاحب، جی میں ایک جملہ جی فرمائیے۔ میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں ان 6 ہفتوں میں دیکھیں کہ انہوں نے نہ فیصلے کر کے آج $16 ڈالر بڑھ گیا ہے، روپیہ مزید گر گیا ہے۔ صرف اسی ایک عمل سے آپ کا کتنا اربوں روپیہ آپ مزید مقروض ہو گئے ہیں اور قوم بوجھ تلے آ گئی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی سابق وزیر اعظم خان صاحب نے کہا کہ 2 مطالبے ہیں، وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سنائیے گا۔ تو یہ وہیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے۔ ایک چیز ہم چاہتے ہیں، کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ، ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مانی۔ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی اور بات نہیں مانی گی۔ اب شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی براہ راست آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ کوئی رابطہ ہے پولیٹیکل نوعیت کا؟ اور پھر یہ ڈیمانڈ آپ کی کس سے، اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے رابطے نہیں ہیں تو پھر یہ کس سے آپ ڈیمانڈ کریں گے، نیگوشیٹ کس سے کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کے ساتھ براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ نمبر 1، ڈیمانڈ ہماری لامحالہ حکومت وقت سے ہونی ہے، وزیر اعظم سے ہونی ہے۔ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، اور وہ اگر ملک کے مفاد میں سوچے تو ان کو اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ملک لارجر پکچر کو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسچر ان کے اپنے لیے اور ان کے ملک کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اب اگلی بات خان صاحب نے یہ کی ہے، چوہدری صاحب ایک میں جملہ ایک شارٹ سنوا دوں پھر آپ سوال کر لیں گے۔ اگلی بات انہوں نے فوج سے مخاطب ہیں عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی فوج نیوٹرل ہے اور اس معاملے میں نیوٹرل ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے، سنوائیے گا۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ یہ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ اس ملک کی سالمیت، اس کی آزادی کے لیے ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ علل اعلان وہ مدد مانگ رہی ہے ملٹری لیڈرشپ سے اور فوجی قیادت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں پورا سہارا دیں اور جتنا خان صاحب کو دیا ہے اس سے بہت کم دیں، اور پیٹرولیم پرائسز ہوں، مہنگائی ہو، ساری چیزیں ہوں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ فوج سے مدد مانگ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں فوج نیوٹرل رہے، کیا آپ کا بھی کسی سٹیج پہ ہے رابطہ فوج سے یا ملٹری لیڈرشپ یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ صاحب دیکھیے، آپ ذرا مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا جو پچھلے 3 میں جواب دے دوں، میں ان کا بیانیہ کیا تھا 3.5 سال، یہ کہتے رہے کہ اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، ان کا ایک آئینی رول ہے، اس رول کے اندر رہتے ہوئے انہیں اپنا جو ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ اب ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل جو آئین کہتا ہے، آئین کے تقاضوں کے مطابق آپ اداروں کو سیاست میں مت گھسیٹیں، اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اداروں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب وہ کہتے رہے 3.5 سال ہمیں نئے انتخابات چاہیے،
ہم کہہ رہے ہیں چلیے ہمیں آپ ہم پہ سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگاتے تھے تو آئیے الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو الیکٹ ہونے کے لیے نئے انتخابات درکار ہیں. تو آپ انتخابات کا فیصلہ کر لیں, شفاف انتخابات کروا لیں, اور اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو منتخب کر لیں گے, جھگڑا ختم ہو جائے گا, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, اگر شکست کھائی تو گھر بیٹھ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم بتائیے کون سا معقول راستہ ہے, ہم کون سا کوئی غیر معقول ہم بات کر رہے ہیں. جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں ہم اس کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس پہ وہ لیت و لال کیوں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہیں اپنی ذات سے بالا ہو کر ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے.